اللہ الرحمن الرحیم. ایک جو مینٹالٹی پائی جاتی ہے بوائز اینڈ گرلز میں بفور میرج، اینڈ یہ مینٹالٹی اس قدر ڈسٹرکٹیو ہے، تباہ کن ہے کہ یہ ان دی اینڈ ہوتا ہی ہے کہ میرجز کے اندر، شادیوں میں طلاقیں ہونے لگتی ہیں. وہ مینٹالٹی کیا ہے؟ یہ دونوں میں ہے. اوکے، بوائز میں بھی ہے، گرلز میں بھی ہے. بفور میرج وہ کیا، جب ہم ان کو پوچھتے ہیں کہ اگر شادی کرنی ہے تو شادی کرنے سے پہلے یو نیڈ ٹو ریکگنائز یور سیلف. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی کا ہدف کیا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، اینڈ گول کیا ہے لائف کا. اوکے، جس کے بعد جب تم اس گول کو حاصل کر لو گے، یو ول بی دا ہیپیسٹ مین ایور اور ہیپیسٹ وومن ایور. تو کیا کہتے ہیں بھائی، چھوڑو ہدف کو، گول کو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اوکے، تو یہ ان کی مینٹالٹی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. وی ول کراس دا برج وین وی ریچ اٹ. اوکے، یہ مینٹالٹی اگر شادی سے پہلے ہو اور اس مینٹالٹی کے ساتھ شادی کی جائے تو یہ شادی ایک ہائی رسک پر ہے. یہ شادی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. فائٹس، اختلافات، لڑائی جھگڑے، سب کچھ اس میں پاسبل ہے. تو اب اگر میں اس مینٹالٹی کو مزید کھول کے بتاؤں آپ کو، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ شخص، یہ لڑکا یا یہ لڑکی جو یہ سوچ رہا ہے یا سوچ رہی ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، وی ول کراس دا برج وین وی ریچ اٹ، تو یہ اس مینٹالٹی یعنی ہدف زندگی، گول آف لائف اور ازدواج اینڈ میرج کے درمیان کوئی ریلیشن نہیں دیکھ رہا. وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے آپ سے کہ گول آف لائف کا کیا ریلیشن ہے ازدواج سے. گول آف لائف اور ہدف زندگی، اس کا کوئی ریلیشن اور کوئی تعلق نہیں ہے شادی سے. یہی پرابلم ہے. یہیں پر وہ سب سے بڑا بلنڈر یہ لڑکے اور لڑکیاں اس کے مرتکب ہوتے ہیں. جس کے بعد آپ دیکھیں، اب ایک لڑکا ہے، اس کا گول آف لائف کیا؟ فقط پیسے جمع کرنا ہے، گھر بنانا ہے، گاڑی خریدنی ہے، لائف کو انجوائے کرنا ہے. وہ لڑکی وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، پیسے بنانا اچھی بات ہے، مجھے بھی پیسے اچھے لگتے ہیں، لیکن مجھے حلال اور حرام کا بھی خیال رکھنا ہے. لیکن وہ لڑکا کہتا نہیں، پیسے مجھے کمانے ہیں، بنانے ہیں، کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ حلال کے طریقے سے ہو، چاہے وہ حرام کے طریقے سے ہو. اب یہ دو الگ الگ ہدف زندگی ہے. اوکے، اب یہ دو جب شادی کرتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. پھر ان کے درمیان اختلافات، فائٹس، لڑائی جھگڑے. پھر وہ لڑکی کہتی ہے مجھے کھلا چاہیے، وہ لڑکا کہتا ہے مجھے طلاق چاہیے، اور ان دی اینڈ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ دونوں کو ہوتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ اگر ان کو بچے بھی ہو گئے تو ان بچوں کا نقصان ہوتا ہے. ایک پوری جنریشن کا نقصان ہے. اور جب ایک جنریشن کا نقصان ہے تو چونکہ ایک فیملی از اے یونٹ آف دا سوسائٹی، تو ان دی اینڈ نقصان کس کا ہوگا؟ سوسائٹی کا نقصان ہوگا. سو دس از ویئر نا دا سیکنڈ پوائنٹ اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ جو مجھے یہاں پر آپ کو بتانا ہے، وہ یہ کہ ایسی مینٹالٹی رکھنے والی پرسنالٹیز اور لڑکے اور لڑکیاں، ان کی پرسنالٹی اور شخصیت میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. جو یہ کہتا ہے یا یہ جو کہتی ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، چلو شادی تو کریں پہلے بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے، تو ان کی شخصیت میں، ان کی وجود میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں، انسٹیبل وجود ہے ان کا. دو انسٹیبل وجود جب ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرتے ہیں، یا ایک کا وجود، ایک کی پرسنالٹی اسٹیبل ہے، دوسرے کی انسٹیبل ہے، تو یہ شادی ہائی رسک پر ہے. ہونا کیا چاہیے؟ واٹ از دا رول ماڈل اوور ہیئر جو ہمیں دین اسلام بتاتا ہے؟ دونوں کی شخصیت، پرسنالٹی کے اندر اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. اسٹیبلٹی کب آپ کو حاصل ہوگی؟ جب لائف کا گول آپ سیٹ کریں گے. اوکے، خدا حافظ.